السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل دعا اینڈ وظائف۔ کیسے ہیں آپ سب؟ تو آج کی ہماری ویڈیو فضائل رمضان پارٹ نمبر 3۔ حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے قریب ارشاد فرمایا کہ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے جو بڑی برکت والا ہے۔ حق تعالیٰ شانہ اس میں تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اپنی رحمت خاص نازل فرماتے ہیں، خطاؤں کو معاف فرماتے ہیں، دعاؤں کو قبول کرتے ہیں، تمہارے تنافس کو دیکھتے ہیں اور ملائکہ سے فخر کرتے ہیں۔ تنافس اسے کہتے ہیں کہ دوسروں کی حرص میں کام کیا جائے، مقابلے میں کام کیا جائے، یعنی دوسروں سے سبقات لے جانے کی کوشش کی جائے اور مقابلے پر دوسروں سے بڑھ چڑھ کر کام کیا جائے۔ بس اللہ کو اپنی نیکی دکھلاؤ، بد نصیب ہیں وہ شخص جو اس مہینہ میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ رمضان المبارک کی ہر شب و روز میں اللہ کے یہاں جہنم کے قیدی چھوڑ دیے جاتے ہیں، اور ہر مسلمان کے لیے ہر شب و روز میں دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں۔ بہت سی روایات میں روزہ دار کی دعا کا قبول ہونا وارد ہوا ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ افطاری کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، اے اللہ تیرے لیے ہی روزہ رکھا اور تجھ پر ہی ایمان لایا ہوں اور تجھ پر بھروسہ ہے، تیرے ہی رزق سے افطار کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ افطاری کے وقت یہ دعا کرتے تھے۔ ترجمہ: اے اللہ تیری اس رحمت کے صدقے جو ہر چیز کو شامل ہے، یہ مانگتا ہوں کہ تو میری مغفرت فرما دے۔ بعض کتب میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا منقول ہے، اے وسیع عطا والے میری مغفرت فرما۔ اور بھی متعدد دعائیں روایت میں وارد ہوئی ہیں، مگر کسی دعا کی تخصیص نہیں۔ اجابت دعا کا وقت ہے، اپنی اپنی ضروریات کے لیے دعا فرمائیں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے: چشمہ فیض سے گر ایک اشارہ ہو جائے، چشمہ فیض سے گر ایک اشارہ ہو جائے، لطف ہو آپ کا اور کام ہمارا ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی۔ ایک روزہ دار کی افطاری کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب مسلمان دعا کرتا ہے، یعنی کہ روزہ دار روزے کی حالت میں دعا کرتا ہے، بشرط یہ کہ قطع رحمی یا کسی گناہ کی دعا نہ کرے، تو حق تعالی شانہ ہو کہ یہاں سے 3 چیزوں میں ایک چیز اسے ضرور ملتی ہے، یعنی کہ اس کی دعا ضرور قبول کی جاتی ہے۔ دوسرے، عادل بادشاہ کی دعا۔ عادل بادشاہ یعنی کہ جو عدل کرنے والا ہو، حق اور انصاف کرنے والا ہو، کیونکہ جو لوگ انصاف کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے دوست ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے ایک خاص رحمت، یعنی کہ ان کی دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں، کیونکہ اللہ بے نیاز اور انصاف کرنے والا ہے۔ اور تیسرا، مظلوم کی دعا، جس کو حق تعالی شانہ بادلوں سے اوپر اٹھا لیتے ہیں اور آسمان کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، اور ارشاد ہوتا ہے کہ میں تیری ضرور مدد کروں گا، گویا کسی مصلحت سے کچھ دیر ہو جائے۔ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر لوگ ایک دوسرے کے اوپر ظلم کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھنے والا ہے، اللہ تعالیٰ اس مظلوم کا ضرور ساتھ دے گا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ کسی پر ظلم نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ مظلوم کی دعا عرش تک جاتی ہے۔ عرش تک سے مراد یعنی کہ اللہ تک، اللہ تعالیٰ اس کی فریاد ضرور سنتا ہے، اور ظالم انسان کو اس دنیا میں ہی اس کا صلہ ضرور دیتا ہے، کیونکہ پہلے کے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ جو لوگ ظالم ہوتے تھے یا کچھ غلط کام کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ ان کی شکلیں بگاڑ دیا کرتے تھے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اب اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے ساتھ ایسا تو نہیں کرتے، لیکن جو لوگ کسی کے ساتھ غلط کرتے ہیں ان کا عذاب ان کو دنیا میں ہی دیا جاتا ہے، تاکہ دوسرے لوگ بھی دیکھ کر اسے سبق سیکھیں۔ جیسے کوئی حاکم ظالم ہوتا ہے تو لوگ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ اس کو جلد اٹھا لے۔ جب وہ حاکم اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو لوگ شکر ادا کرتے ہیں کہ یہ ظالم بادشاہ تھا، لیکن ہم تو مسلمان ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اخوت، بھائی چارہ اور انسانیت کے لیے
دوسروں پر ظلم نہ کریں بلکہ ایسے انسان بن جائیں کہ لوگوں کے دلوں سے آپ کے لیے دعا نکلے، کیونکہ دنیا تو 4 دن کی ہے، لیکن اس میں کیے جانے والے اعمال جو کہ آخرت میں ہمارے کام آنے ہیں تو وہ صرف دعاؤں کی صورت میں ہمیں مل سکتے ہیں۔ جہاں مرنے کے بعد جو لوگ مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں تو وہ بھی مرحوم کے لیے بخشش کا ذریعہ بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اے اللہ ہم سب مسلمانوں کو دوسرے مسلمانوں کے ساتھ نیکی کا پیروکار بنا دے، تاکہ ہم دوسرے مسلمانوں کی مدد کرنے والے بنیں، نہ کہ دوسرے مسلمان ہمارے لیے بد دعا کریں۔ آمین۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، لائک اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیرن۔